ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. تیار ہو جائے گھر میں گارڈن بنانے کے لیے, ہے نا جی؟ بالکل, اور گارڈن کو ڈیزائن کرنے کے لیے کہ بھئی کس طریقے سے بننا ہے. میں نے کبھی نہیں ویسے سنا کہ گارڈن کو ڈیزائن پراپر کیا جا رہا ہے. ہم تو کہتے ہیں بس گھاس ڈالو, پودے لگاؤ, گارڈن بن گیا. لیکن ماہنور خورشید کہتی ہے ایسا نہیں ہے, اتنا آسان مت سمجھے. اور اگر زندگی آسان بھی ہے تو ماہنور آ گئی اس کو مشکل بنانے کے. گڈ مارننگ, السلام علیکم. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ بالکل, ایسے سکون میں زندگی جا رہی تھی, ایسے گھاس لگائی, پودے لگائے, گارڈن بن گیا. توثیق, آپ کو تو اتنا شوق ہے پلانٹس کا, I'm sure آپ تو اس کو اپریشیٹ کریں گے. اچھا, یعنی آج آپ خالی ان کی زندگی مشکل کرنے آئی ہیں. اچھا جی, کیا سین ہے؟ سین یہ ہے کہ گارڈنز کس طرح سے ڈیزائن کرنے ہیں اور اس کے لیے کیا بیسکس ہیں جس کا آپ خیال کر سکتے ہیں. کوئی بھی بندہ اس کو ڈیزائن کر سکتا ہے, اس کے لیے آپ کو ایک پراپر لینڈسکیپ آرکیٹیکٹ یا ڈیزائنر ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس چاہے چھوٹی اسپیس ہو چاہے بڑی اسپیس ہو, اگر آپ یہ کچھ 5-6 بیسکس کا خیال کر لیں تو آپ ایک بہت مزیدار گارڈن اسپیس کریٹ کر سکتے ہیں. اور ہر گھر میں ایک گارڈن اسپیس ہونی بہت ضروری ہے, چاہے وہ بالکل آؤٹ ڈور ہو, چاہے تھوڑی سی انڈور آؤٹ ڈور ہو, چاہے بالکنی ہو. پلانٹس, واٹر, یہ سب چیزیں آپ کو اپنی سراؤنڈنگس میں رکھنی چاہیے, کیونکہ اتنی بزی اور اتنی اربن لائف ہو گئی ہے ہماری کہ یہی طریقہ ہے تھوڑا سا پلانٹس کو اپنی زندگی میں رکھنے کے لیے. ایگزیکٹلی, تو کچھ سلائیڈز آپ لے کے آئی ہیں. ہاں جی بالکل. ہم کنٹرول روم سے کہیں گے کہ وہ آویزاں کریں اور ہم دیکھ. اور اچھا جی, یہ سب سے پہلے ایک بیسکس کا اسکیچ ہے. یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ کے گھر میں اگر ایک لان اسپیس ہے, آپ اس کو میجر کریں ایک میجرنگ ٹیپ لے کے, اور ایک پیپر کے اوپر اسی شیپ کا ایک خاکہ بنا لیں, اور اس کے اندر تھوڑا سا اسکیچ آؤٹ کریں کہ آپ کہاں پر ایک ہارڈ اسکیپ رکھنا چاہ رہے ہیں اور کہاں پر پلانٹس لگانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ بجائے سے کہ ڈائریکٹ آپ اپنے لان میں جا کے چیزیں لگانا شروع کر دیں تو وہ بہت کاسٹلی ہو جاتا ہے. اس میں ایک ہی لک میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو یہ چیز چاہیے ہے یا نہیں چاہیے. اچھا, یہ مطلب وہ راستہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, سٹنگ اسپیس ہے, راستہ ہے, الگ ہے, یعنی یہ کاغذ کے اوپر پہلے آپ نے اپنے لان کو ڈیزائن کر لیا. ٹھیک ہے, اس میں جب آپ ڈیزائن کر لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ہارڈ جگہ ہے اور کچھ سافٹ جگہ آ رہی ہے. اب ہارڈ اسکیپ کیا ہوتا ہے وہ نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو بتاتی ہوں. جی, نیکسٹ سلائیڈ یہ آ گئی. ہارڈ اسکیپ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی سالڈ مٹیریل یوز کریں اپنی سٹنگ اسپیس بنانے کے لیے, اپنے پاتھ ویز بنانے کے لیے. ان کے اندر آپ گریول یوز کر سکتے ہیں, پیورز یوز کر سکتے ہیں, کانکریٹ کے سلیبس ملتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں, بریک یوز کر سکتے ہیں. بہت سی ڈفرینٹ چیزیں اویلیبل ہیں اور بہت ہی ایزیلی مارکیٹ میں مل جاتی ہیں, آپ کو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آپ سوچیں کہ آپ نے ہارڈ مٹیریلس کون سے یوز کرنے ہیں. جب یہ ایک دفعہ ان پلیس آ جائے اس کے بعد آپ سوچیں کہ آپ نے اپنے گارڈن میں ایک فوکل پوائنٹ بنانا ہے. اور اس فوکل پوائنٹ کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایک چیز سلیکٹ کر لینی ہے. وہ ایک واٹر باڈی ہو سکتی ہے, وہ کوئی درخت ہو سکتا ہے, وہ کوئی بینچ ہو سکتا ہے, کوئی اسکلپچر ہو سکتا ہے, کہ اس کے اراؤنڈ آپ اپنی پورے کے پورے گارڈن کو پھر ڈیزائن کریں. اس سے آپ کا ڈیزائننگ پروسیس ایک تو آسان بہت ہو جاتا ہے اور آپ کو ایک انٹرسٹنگ آبجیکٹ مل جاتا ہے فوکس کرنے کے لیے. اور اسی فوکس کو آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کو ونڈوز سے کیا نظر آ رہا ہے. تو آپ کے گھر کی ہر ونڈو سے آپ کو کوئی چھوٹا سا کوئی ایک انٹرسٹنگ آبجیکٹ یا انٹرسٹنگ چیز نظر آنی چاہیے تاکہ وہ ویو اچھا ہو, تاکہ ویو اچھا ہو. اندر ہوتے ہوئے بھی آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ ویو مل جائے باہر اپنے لان کا. یہ علیحدہ بات کہ آپ پاکستان کے کسی گنجان آباد کسی شہر میں رہتے ہیں اور آپ کی کھڑکی سے باہر کا منظر میں سبزہ صرف وہی ہے جو سبزی والا ریڈی لے کے گزرتا ہے نا جی, آلو پیاز ٹماٹر بیچتا ہے, اس کی بھی اپنی بیوٹی ہے. ہاں, بس اس کھڑکی سے بس وہی سبزہ آپ کو نظر آتا ہے اور وہ گزر جاتا ہے, باقی سڑک ہے اور موٹر سائیکل ہے. اس کے لیے تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ پلیز بالکنیز تھوڑی بہت ضرور چھوڑیں اور ان بالکنیز کو گرین کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کے پاس بالکل چھوٹی سی بھی اسپیس نہیں ہے لان کی تو آپ اپنی بالکنیز پہ فوکس کریں اور اس کو گرین کریں. بالکل, there's always a way out. بالکل ٹھیک. اچھا جی, آگے کیا ہے؟ جی, اس کے بعد جب ایک دفعہ آپ نے فوکل پوائنٹ اپنا ڈٹرمن کر لیا, آپ نے ہارڈ اسکیپ کر لیا, پھر آپ آتے ہیں پلانٹس کی چوائس کے اوپر کہ آپ نے کس طرح کے پلانٹ کرنے ہیں. پلانٹس میں ویریشن ہونی چاہیے, ہائٹ ویریشن, ان کے رنگ میں ویریشن, ان کے ٹیکسچر میں ویریشن, اور ڈفرینٹ گروپنگز آپ اکٹھے کریں. اگر ہائٹس لے رہے ہیں تو منیمم 3 ڈفرینٹ طرح کی ہائٹس کریٹ کریں. سب سے پیچھے ٹالر پلانٹس ہوں, پھر مڈل سائز کے, اور پھر بالکل زمین کے ساتھ والے پلانٹس ہوں. اور کلرز کے تھرو آپ بہت پلے کر سکتے ہیں کیونکہ گرین کے بھی آپ کو پتہ ہے مور دین 100 شیڈس ہیں. آپ ان سارے شیڈس میں سے آپ جا کے نرسریز میں اتنے اچھی چیزیں اویلیبل ہیں, آپ چوز کریں ڈفرینٹ گرینز اور آپ ان کو تھوڑا سوچ کے پلانٹ کریں. یعنی وہی جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ اگر زندگی آسان ہے تو مانور کا سیگمنٹ دیکھیں اور پھر کڑمس آ جائے گا آپ کی زندگی کے اندر. آپ نے پتوں میں اور اس میں بھی کلر اسکیمنگ دیکھنی, ہائٹس ہو اور 100 شیڈز ہو, اور میں کہوں گا بھائی رہن دے بس اسی طرح ٹھیک ہے. لیکن یہ اگر آپ سوچیں اس بارے میں تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. آپ نے صرف جا کے ایک 100 گرین کے شیڈز میں سے جو آپ کو پسند آئے بس آپ اٹھائیں, آپ کی آنکھ خود ہی پک کر لے گی یہ کون سی چیزیں
انٹرسٹنگ کلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں. ویری گڈ, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور جب پلانٹ کر رہے ہو تو اس میں ایک اور چیز کا خیال کریں کہ سب سے زیادہ پرماننٹ پلانٹس پلانٹ کریں. 2 طرح کے پودے ہوتے ہیں, ایک سیزنلز ہوتے ہیں اور ایک پیرینیل ہوتے ہیں. پیرینیل وہ پودے ہوتے ہیں جو سارا سال چلتے ہیں, ان کو آپ کو مینٹین زیادہ نہیں کرنا پڑتا, وہ سیزن کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتے, مر نہیں جاتے. تو آپ کا ایک پرماننٹ گارڈن اپنی جگہ پر ہونا چاہیے. اور سیزنل جو پھول آتے ہیں, جس طرح اسپرنگ میں آپ کے پینزیز آتے ہیں, پیٹونیاز آتے ہیں, ان کے لیے آپ نے کیاریاں چھوڑنی ہیں تاکہ آپ جب وہ ختم ہو جائیں تو وہ آپ کے اور پرماننٹ گارڈن کو فرق نہ پڑے. ان کیاریوں میں پھر آپ آٹم پلانٹ کر لیں, آٹم کے جو پھول ہوتے ہیں, پھر اس طرح سے آپ اپنا سائیکل روٹیٹ کر سکتے ہیں پلانٹس کا. جو تھوڑی بہت آسانی تھی زندگی میں, وہ بھی یہ آخری پوائنٹ میں اب میں پورے سال میں یہ بھی دیکھوں گا میرے پرماننٹ کون سے ہیں تو میرے پیرینیل کون سے ہیں. میں اس سیگمنٹ کے اینڈ پہ پوچھوں کہ آپ کا گارڈننگ کا شوق ہے ابھی بھی؟ مر چکا ہے, بہت ہو چکا ہے. میں چاہتا ہوں میں اپنے گارڈن کے اندر کنکریٹ بچھا دوں وہاں, بلکہ 2 کمرے اور کنسٹرکٹ. پھر مجھے بلا لیجیے گا, میں آپ کو گرین کر دوں گی اس کو ودن ڈیز. اچھا جی, آگے کیا ہے؟ جی اس کے بعد یہ ہے کہ پانی کو ضرور انٹروڈیوس کرائیں اپنی سراؤنڈنگز میں. پانی کی آواز بہت تھراپیوٹک ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ایک کام افیکٹ آتا ہے, پیس فیل ہوتا ہے وہاں پر. تو اگر آپ کے پاس بڑا لان ہے تو ایک واٹر باڈی آپ کریٹ کر سکتے ہیں چھوٹی سی. چھوٹا لان ہے تو چھوٹے چھوٹے فاؤنٹینز ملتے ہیں, وہ آپ رکھ سکتے ہیں. یہ ایک ماڈرن طرح کی واٹر فال ہے, آپ یہ بنوا سکتے ہیں اگر تھوڑی سی بڑی اسپیس ہے. اور یہ سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ جو امیجز ہیں یہ برڈ باتھس کے امیجز ہیں کہ اور کچھ برڈ باتھ. یہ کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ اپنی پانی تو آپ انٹروڈیوس کر ہی رہے ہیں, ساتھ آپ ساؤنڈز انٹروڈیوس کرائیں, آپ برڈس کو اٹریکٹ کریں. آپ ایک تو وہ ثواب کا کام ہے بہت زیادہ, اور دوسرا یہ کہ آپ کے ایک اچھی ساؤنڈ برڈس کی جو ہے وہ آپ کے گارڈن میں رونق لگی رہے گی. اور آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ مہمان آپ کے گھر آنا پسند نہیں کرتے تو کم از کم پرندے تو آئیں, پرندوں کو بلائیں. لیکن اگر آپ کو پرندے پسند ہیں تو آئی ایم شیور مہمان بھی پسند کرتے ہوں گے آپ کو. اچھا نہیں, ایسے ہی اچھا آئیڈیا ہے کہ ایک پرماننٹ پرندوں کے پینے کے لیے پانی بھی ہے, اور وہ پانی بھی ہے, اور پرندوں کی رونق بھی ہے, اور وہ کھیلتے بھی ہیں اس پانی میں آ کے, تو وہ بڑا ایک اچھا وہ بن جاتا ہے. اور بڑا سمپل طریقہ ہے اس کو کرنے کا. آپ کو کوئی بہت فینسی قسم کا اسکلپچر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایون یہ جو گملوں کے نیچے پلیٹیں ہوتی ہیں, آپ ان کے اندر پانی رکھیں, ان کو کسی اپ ڈاؤن کر کے کسی اسٹینڈ پہ رکھ دیں, تو وہ بھی آپ کا برڈ باتھ بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا جی, آگے کیا ہے جی؟ واہ جی واہ, یہ دیکھیں. اچھا, اسی طرح برڈس کے لیے آپ فیڈنگ کارنرز بنا سکتے ہیں, ان کو برڈ فیڈرز کہتے ہیں. یہ بھی ڈفرینٹ شیپس میں اویلیبل ہیں, اور کچھ نہیں تو پھر وہی گملے کی پلیٹ رکھ کے آپ اس کے اندر اپنی بچی کچی جو روٹی ہوتی ہے دن کی, ہینگنگ بھی آپ کر سکتے ہیں, کہ جگہ پہ رکھ بھی سکتے ہیں. بیسیکلی اسیسریز ایڈ کریں اپنے گارڈن کے اندر. تو برڈ فیڈرز ہو گئے, پھر آپ کے جو گملے ہیں وہ انٹرسٹنگ شیپس کے ہو سکتے ہیں. پھر ایک اور ساؤنڈ ایڈ کرنے کے لیے آپ ونڈ چائمز لگا سکتے ہیں, کہ ہلکی سی ہوا چلے تو پورے گارڈن میں ایک بہت اچھی سی آواز آپ کی آ جائے. چھنچھناہٹ اس کی جو ہے. بالکل. پھر سیٹنگ کے لیے جس طرح جو رائٹ سائڈ پہ امیج ہے, انسٹیڈ آف ہیونگ جو بالکل ریگولر قسم کی سیٹنگ ہوتی ہے, اس کی جگہ پر آپ کوئی بھی انٹرسٹنگ, جس طرح یہ پتھر میں بنے ہوئے ہیں بینچز, تو آپ کی وہ اسیسری بھی ہو جائے گی, آپ کا گارڈن خوبصورت بھی ہو جائے گا, اور آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا, اور ڈفرینٹ سی چیزیں ہو جائے گی. اچھا, اب یہ جو پتھر تھے یہ کیا اصلی تھے؟ کیونکہ اب میرا خیال ہے بہت سے ایسے مٹیریلز بھی آ گئے ہیں جن سے ایکسیسریز دیکھنے میں لگتا ہے کہ اٹس اے راک, بٹ اٹ از ناٹ. وہ بیسیکلی فائبر گلاس ہوتا ہے. وہ فائبر گلاس کہ وہ اس میں آپ کوئی بھی شیپ, کوئی بھی کلر آپ بنوا سکتے ہیں. تو ڈپینڈنگ آن آپ کے پاس مٹیریل اویلیبلٹی کیا ہے, آپ کچھ بھی اس میں بنا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. آگے بڑھتے ہیں کنٹرول روم. جی, لائٹنگ کا ضرور خیال کریں اپنے گارڈن کے اندر, کیونکہ اتنی محنت جب آپ نے ابھی تک کر لی ہے گارڈن پہ, تو آپ اس کو رات میں بھی استعمال کریں, اور بجائے سے کہ بس پلین بلبز لگا دیں. اتنی آپشنز اویلیبل ہیں, اور وہی جو میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ یہ چیزیں ایکسپینسو نہیں ہیں. آپ یہ چیز آرام سے, جس طرح اب یہ لاگز کے اندر لائٹ ہے, کوئی بھی درخت کا آپ کو بچا کچا کوئی پیس ملتا ہے, آپ اس میں سوراخ کریں اور اس میں آپ بلب لگا لیں, تو آپ کو یہ چیز مل جائے گی. مطلب سستے نسخے ہیں, بہت سستی چیزیں ہوتی ہیں, صرف تھوڑا سا آپ نے سوچنا ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر. اپنے پلانٹس کو نیچے سے آپ اسپاٹ لائٹ دے سکتے ہیں, پاتھ وے کے آگے پیچھے لائٹس لگا سکتے ہیں. تو یہ کچھ آئیڈیاز ہیں. ویری نائس, ویری نائس. پھر یہ ایک آئیڈیا ہے کہ اگر آپ کے پاس تھوڑی زیادہ اسپیس ہے تو ایک فائر پلیس بنا سکتے ہیں آپ اپنے گارڈن کے اندر, جس کے اندر شام کو بیٹھنے کے لیے یا سردیوں میں بیٹھنے کے لیے ایک بہت اچھا سا اسپیس آپ کو مل جاتی ہے. اور اگر فائر پلیس کی جگہ نہیں ہے تو ایک فائر پٹ آپ رکھ سکتے ہیں, جس کے اندر آپ آگ جلا سکتے ہیں, اور وہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ فیچر ہوتا ہے گارڈنس کے لیے. اور اسی چیز کو آپ ایز باربیکیو گرل بھی استعمال کر سکتے ہیں, کہ کبھی آپ نے اگر لان میں اپنے باربیکیو کرنا ہو تو آپ وہی چیز یوز کر لیں. تو یہ کچھ ہو گیا جی. جی
اچھا جی ایک سلائڈ اور ہے میرا خیال ہے کنٹرول روم, نہیں جی یہ لاسٹ سلائڈ تھی. اوکے 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 اچھا تو یہ جتنے بھی آپشنز آج مہنور نے آپ کو بتائی ہیں, اگر آپ اس طرح کے کوئی آپشنز ایگزسٹنگ آلریڈی آپ کے گھر میں ہے تو آپ ہمیں ضرور اس کی تصویر کھینچ کر بھیجیے, اور اگر اس کو دیکھ کے اگر آپ اپنے لان میں کچھ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی بھی پکچر بھیجیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو. اس میں سے آپ نے آج اپنے لان میں کیا ایڈ کریں گے؟ اس میں تو مجھے یہ جو برڈز والا جو آئیڈیا تھا نا وہ مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ ایک پرماننٹ ایسا ڈیکوریٹو جگہ ہو جو برڈ باتھ کے طور پہ یوز ہو اور اس میں پرندے آئیں. سو یہ میں تھوڑا سا امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کروں. مجھے وہ لائٹس والا بھی بہت اچھا لگا کہ آپ جو ہے اس طرح پلانٹس وغیرہ میں کر دو تو وہ ایک دم آٹومیٹکلی جو افیکٹ ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیے؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب یہ جو ویورز ہیں وہ کچھ ایسا کریں گے دیکھ کر تو وہ پھر آپ کو بتائیں تاکہ کہ یہ مشکل نہیں تھا, جیسے آپ مجھے تھرو آؤٹ دا سیگمنٹ یہ کہتے رہے ہیں کہ واقعی یہ بہت آسان چیز ہے ایکچولی کرنا. بالکل کر کے بتائیں اور مجھے غلط ثابت کریں, اور مہنور کی بات پہ عمل کر کے آپ ہمیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ضرور اپنا جو یہ ایکسپیریمنٹ ہے, یہ تجربہ ہے اپنے لان کے ساتھ, وہ ضرور شیئر کیجیے گا. مانو تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. ہر دفعہ بڑے انٹرسٹنگ اینگل سے وہی پرانی چیز, اب لان ہر ایک گھر میں تو نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر آپ اتنے انٹرسٹنگ آئیڈیاز دیتی ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کونا ڈھونڈ لیتے ہیں. اور یہ ایسے لانس کی پچز تھیں جو ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں اور ہم کسی کا دیکھ کے کہتے ہیں یہ بڑی محنت ہوئی بھی ہے. محنت تو ہوتی ہے لیکن وہ جس طرح آپ نے بتایا کہ پاکٹ فرینڈلی آپ نے آئیڈیا سب کو دی ہے, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اگر ہم اکٹھا سب کچھ نہیں بھی کر سکتے, ایک ایک آئیڈیا کو پک کر کے کرتے جائیں تو وہ آہستہ آہستہ آپ کا لان جو ہے بہت پیارا ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ, آل دا بیسٹ. ہم رائزنگ پاکستان میں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ ذکر ہوگا آپ کے سوشل میڈیا میسیجز کا, آپ کے پیاری پیاری پینٹنگز, ڈرائنگز, میسیجز, ہنسی مزاح سے بھرپور آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات. رہیے ہمارے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان.